السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں چند جھلکیوں کے ساتھ جو ویڈیو اور تصاویر کی شکل میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو ایک دوست لوائے-احمدیت کو ساتھ لے کر ماؤنٹ ایورسٹ چوٹی کو سر کرنے کی کوشش میں جو سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اس کی ہیں۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر کے ہزاروں لاکھ پتی یا کروڑوں پتی انسان جو عام دنیاوی شوق پورا کرنے کے بعد خطروں سے کھیلنے کا شوق پورا کرنے اس لیے نکل پڑتے ہیں کہ ان کا نام دنیا میں اگر دولت سے نہیں تو اس ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر کے ہی مشہور ہو جائے، یا پھر اکثر بڑی بڑی کمپنیاں ان جان سے کھیلنے والوں کو سپانسر کرتی ہیں تاکہ ان کی مشہوری ہو جائے۔ مگر دنیا میں ایک خدائی جماعت ایسی بھی ہے جس کے ہر نوجوان یا بوڑھے کے سر پہ صرف ایک جذبہ سوار رہتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ اور اس کے دنیا میں نمائندہ خلیفۃ المسیح کو خوشی پہنچا سکیں۔ اللہ نے مأمور زمانہ مہدی محمدی اور مسیح الموعود کو خبر دی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ وہ زمینی لحاظ سے کب کی پوری ہو چکی، مگر دنیا کے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر لوائے-احمدیت تاریخ میں پہلی بار لہرائے جانے کی سعادت انشاءاللہ اگلے چند روز میں عزیزم وحید کو ملنے جا رہی ہے۔ خلیفۃ المسیح کے منہ سے نکلے الفاظ کے جھنڈے گاڑتے جائیں کہ سلسلہ میں افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ کے سب بلند پہاڑوں کے بعد اب چند روز میں انشاءاللہ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر بھی لوائے-احمدیت لہرائے گا۔ یہ مشن خطروں سے خالی نہیں۔ سینکڑوں سیاح یکو پہ ماہ 1920 سے اب تک جانے کا وہاں بیٹھے ہیں۔ ابھی چند روز قبل پاکستانی مشہور جو پہاڑ پر چڑھنے والے وہ بھی وفات پا گئے۔ جو بھی دوست یہ ویڈیو دیکھیں، عزیزم وحید اور ان کے والد کے لیے ضرور خاص دعا کریں کہ اللہ ہر لمحہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کے آخر کے 6 منٹ میں ان وحید کے آغاز سفر اور برف میں بڑی بڑی کھائیوں یا ٹیلوں کو کراس کرنے کے مناظر ہیں اور ان کی آواز میں کچھ تفصیل ہے۔ پھر چند تصاویر ہیں جو سارے سفر پہ کچھ روشنی ڈال رہی ہیں۔ یہ سارا مرحلہ تقریباً 60 دن پر محیط ہوتا ہے اور اچھے موسم کے انتظار میں کئی دفعہ راستے میں بنائے 4 لاگز یا کیمپ جو برف سے ڈھکے پہاڑوں کے بیچ خیموں کی شکل میں 5943 میٹر پہ پہلا اور 6400 میٹر کی بلندی پر دوسرا اور 7162 میٹر کی بلندی پر تیسرا اور 8000 میٹر کی بلندی پر چوتھا ہوتا ہے۔ وہاں کئی دن رکنا پڑتا ہے، مگر روزانہ ٹریننگ جاری رہتی ہے اوپر اور نیچے چڑھنے کی، تاکہ جسم اور پھیپھڑے موسم کے عادی ہو جائیں۔ نیپال والی طرف سے اوپر چڑھنے کا راستہ زیادہ مقبول ہے، جو 5365 میٹر بلندی پر بیس کیمپ یعنی سٹارٹ کیمپ کی شکل میں شروع ہوتا ہے۔ یہ یورپ کے بلند ترین پہاڑ جو غالباً سوئٹزرلینڈ میں ہے، جس کو آلپن کہا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اونچائی پہ ہے۔ ایورسٹ پر چڑھنے کی تاریخ جس میں کافی حادثات کا ذکر ہے اور آخری کیمپ سے چوٹی کی طرف پرخطر راستہ جو موت کا راستہ بھی کہلاتا ہے، ان سب کی کافی تفصیل نیٹس پر مل جاتی ہے۔ اسی طرح سیاح جو کوڑا وہاں چھوڑتے ہیں چوٹی پہ، اس پر جرمانہ بھی رکھا گیا ہے تاکہ وہاں زیادہ گند اکٹھا نہ ہو۔ مگر سر دست صرف اتنا ہی کہ عزیزم وحید کے جذبہ کو دیکھ کر ہر کسی کے منہ سے دعا نکلنا فطرتی امر ہے۔ اس سفر پر تقریباً 50 سے 60 ہزار یورو کا خرچہ آتا ہے، مگر جہاں ارادے بلند ہوں اور اللہ کا ساتھ ہو، یہ دنیاوی مال کوئی معنی نہیں رکھتا۔ So here we have a view of Ahmada Plum, which is over here, and we can also see Lhotse around here,
and Mount Everest is hidden behind the clouds. Left to Lhotse. So here we are arriving at Camp 2 of Mount Everest. It's outside, so you can see the tents of Camp 2 over there. So it's been a beautiful day, quite sunny, very calm, no winds at all. So here in front you can see Mount Lhotse, and up here would be Mount Everest, and here we'll be arriving at Camp 2 just in a moment. We've been walking up from Camp 1, maybe 4 or 5 hours, slow, nice walk. From Camp 1 of Mount Everest to Camp 2. Back this side is Nuptse, and yeah, in the far you could see Choyu, another 8,000-meter peak. Yeah, so very close it seems, but it's still a long way. It's just acclimatization rotation from base camp to Camp 1, then to Camp 2. I'll sleep there 2 nights, and then we'll try to go up to Camp 3, touch Camp 3, and then come back down to base camp, and then wait for a weather window for a final summit push to the top of Everest up there. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just give them some hot water.
Thank you.